اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 92 اکیڈمی۔ ناظرین، اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: امرات، زوجہ، صاحبہ۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ امرات سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ نمبر 2، زوجہ، ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی ہم آہنگی ہو۔ صاحبہ، ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت پر غور کیجیے۔ امرات، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو قرآن مجید میں ان کو امرات نوح اور امرات لوط کہہ کر پکارا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قرآن نے اس کو بھی وامرأۃ فرعون کہہ کر پکارا۔ یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ زوجہ، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح کی ہم آہنگی ہو وہاں بولا جاتا ہے زوجہ، جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اب ابو لہب کو رسوا کرنے کے لیے بولا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی اس کا کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ نمبر 3، صاحبہ، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی نہ ذہنی تعلق ہو تو اس کے لیے صاحبہ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں تھا۔ انی یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی اس لیے صاحبہ بولا۔ اردو میں امراتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں جس کے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ اور رب تعالیٰ نے یہ جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وازواجنا، زوجہ استعمال فرمایا اس کے لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی بھی ہم آہنگی ہو۔ یہ قرآن مکمل راہ ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔